بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے پیارے اللہ، میں یہ تو نہیں جانتی کہ میدان حشر میں میرا اور میرے پیاروں کا کیا حال ہوگا، لیکن اس زندگی میں آپ سے دعا کرتی ہوں، اے پروردگار، روز حشر میری اور میرے تمام پیاروں کی مدد کرنا، جیسے آپ نے دنیا میں ہماری خطائیں ایک دوسرے سے چھپا کر رکھی، ہمیں عزت دے رکھی ہے، وہاں بھی ہمیں ایک دوسرے کی نظروں میں شرمندہ ہونے سے بچانا۔ اس دن شاید ہم نفسی نفسی پکاریں گے، لیکن آج تجھ سے ساری امت مسلمہ کا سوال کرتی ہوں، تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال کر ہمارے لاج رکھ لے میرے مالک۔ اے پروردگار، ہم ایک دوسرے سے نظریں چھپائے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تیری عزتوں والی جنت میں داخل ہوں، آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ تحریم کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ سورہ تحریم قرآن مجید کی 66ویں سورت ہے، یعنی 66ویں سورت ہے، جس کا نزول مدینہ منورہ میں ہوا۔ اس سورت میں گھر کے اندرونی معاملات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ پیش آنے والا ایک خاص واقعہ اور اس سے جڑے اہم اخلاقی اور دینی اسباق بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، مقام اور گھریلو زندگی کے آداب کو واضح فرمایا ہے۔ اس صورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ مومن مرد و عورت اپنے گھروں کو ایمان، تقوی، سچائی اور فرما برداری کی بنیاد پر قائم کریں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں تقوی نسب، رشتوں یا خاندانی تعلقات کے مقابلے میں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے آخر میں دو نیک اور دو بری عورتوں کے مثال دے کر یہ سمجھایا گیا ہے کہ کامیابی صرف ایمان اور نیک عمل پر ہے۔ سورہ تحریم ہمیں اپنے گھروں میں اللہ کی نافرمانی سے بچنے، سچائی اختیار کرنے اور اپنی اولاد و خاندان کی تربیت میں ذمہ داری محسوس کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اس سورہ کی ٹوٹل آیات 12 ہیں اور یہ پارہ نمبر 28 میں ہے۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سورہ تحریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے، یعنی مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ دریافت کرنا نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، بلکہ آپ کو اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے کا جو فعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس سے خود بخود یہ مضمون مترشح ہوتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اسے حرام کرنے کا اختیار کسی کو بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ اختیار نہیں رکھتے۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو نہ عقیدتاً حرام سمجھا تھا اور نہ اسے شرعاً حرام قرار دیا تھا، بلکہ صرف اپنی ذات پر اس کے استعمال کو حرام کر لیا تھا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت ایک عام آدمی کی نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی تھی، اور آپ کے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے سے یہ خطرہ پیدا ہو سکتا تھا کہ امت بھی اس شے کو حرام یا کم از کم مکروہ سمجھنے لگے، یا امت کے افراد یہ خیال کرنے لگے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے باز رہنے کا حکم دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریم کا یہ فعل خود اپنی کسی خواہش کی بنا پر نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چاہا تھا کہ آپ ایسا کریں، اور آپ نے محض ان کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز اپنے لیے حرام کر لی تھی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ
کہ اللہ تعالیٰ نے تحریم کے اس فعل پر ٹوکنے کے ساتھ اس کی اس وجہ کا ذکر خاص طور پر کیوں فرمایا؟ ظاہر ہے کہ اگر مقصود کلام صرف تحریم حلال سے آپ کو باز رکھنا ہوتا تو یہ مقصد پہلے فقرے سے پورا ہو جاتا تھا اور اس کی ضرورت نہ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ کام کیا تھا اس کی بھی تصریح کی جاتی۔ اس کو بطور خاص بیان کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف حضور ہی کو تحریم حلال پر ٹوکنا نہیں تھا، بلکہ ساتھ ساتھ ازواج مطہرات کو بھی اس بات پر متنبہ کرنا تھا کہ انہوں نے ازواج نبی ہونے کی حیثیت سے اپنی نازک ذمہ داریوں کا احساس نہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک ایسا کام کروا دیا جس سے ایک حلال چیز کے حرام ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اگرچہ قرآن میں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ چیز کیا تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کیا تھا، لیکن محدثین و مفسرین نے اس سلسلے میں دو مختلف واقعات کا ذکر کیا ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنے۔ ایک واقعہ حضرت ماریہ قبطیہ کا ہے اور دوسرا واقعہ یہ کہ آپ نے شہد استعمال نہ کرنے کا عہد کر لیا تھا۔ حضرت ماریہ کا قصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطوط اطراف و نواح کے بادشاہوں کو بھیجے تھے ان میں سے ایک اسکندریہ کے رومی بطریق پیٹراش کے نام بھی تھا جسے عرب مقوقس کہتے تھے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتا یہ نامہ گرامی لے کر جب اس کے پاس پہنچے تو اس نے اسلام تو قبول نہ کیا مگر اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آیا اور جواب میں لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ ایک نبی آنا ابھی باقی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ وہ شام میں نکلے گا، تاہم میں آپ کے ایلچی کے ساتھ احترام سے پیش آیا ہوں اور آپ کی خدمت میں دو لڑکیاں بھیج رہا ہوں جو قبطیوں میں بڑا مرتبہ رکھتی ہیں۔ ابن سعد۔ ان لڑکیوں میں سے ایک سیرین تھی اور دوسری ماریا۔ عیسائی حضرت مریم کو ماریا یعنی میری کہتے ہیں۔ مصر سے واپسی پر راستے میں حضرت حاتب نے دونوں کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ ایمان لے آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے سیرین کو حضرت حسان بن ثابت کے ملک یمین میں دے دیا اور حضرت ماریہ کو اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ ذی الحجہ 8 ہجری میں انہی کے بدن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم پیدا ہوئے۔ الاستیاب الاصابہ۔ یہ خاتون نہایت خوبصورت تھی۔ حافظ ابن حجر نے الاصابہ میں ان کے متعلق حضرت عائشہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مجھے کسی عورت کا آنا اس قدر ناگوار نہ ہوا جتنا ماریہ کا آنا ہوا تھا، کیونکہ وہ حسین و جمیل تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند آئی تھی۔ ان کے بارے میں متعدد طریقوں سے جو قصہ احادیث میں نقل ہوا ہے وہ مختصراً یہ ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حفصہ کے مکان میں تشریف لے گئے اور وہ گھر پر موجود نہ تھیں۔ اس وقت حضرت ماریہ آپ کے پاس وہاں آ گئیں اور تخلیے میں آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت حفصہ کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سخت شکایت کی۔ اس پر آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے ان سے یہ عہد کر لیا کہ آئندہ ماریہ سے کوئی ازدواجی تعلق نہ رکھیں گے۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ نے ماریہ کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور بعض میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے اس پر قسم بھی کھائی تھی۔ یہ روایات زیادہ تر تابعین سے مرسلاً نقل ہوئی ہیں، لیکن ان میں سے بعض حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہیں۔ ان کی کثرت طرق کو دیکھتے ہوئے حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اس قصے کی کوئی نہ کوئی اصل ضرور ہے، مگر صحائح ستہ میں سے کسی میں بھی یہ قصہ نقل نہیں کیا گیا ہے۔ نسائی میں حضرت انس سے صرف اتنی بات منقول ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک لونڈی تھی جس سے آپ تمتع فرماتے تھے، پھر حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ آپ کے پیچھے پڑ گئیں یہاں تک کہ آپ نے اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جسے اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ دوسرا واقعہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور دوسری متعدد کتب حدیث میں خود حضرت عائشہ سے جس طرح نقل ہوا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم ہر روز عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے تھے۔
ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب بنت جہش کے ہاں جا کر زیادہ دیر تک بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مجھ کو اس پر رشک لاحق ہوا، اور میں نے حضرت حفصہ، حضرت سودا اور حضرت صفیہ سے مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے کہیں کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بسانت ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی اس سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بسانت کا اثر آ جاتا ہے۔ یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نفاست پسند ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے سخت نفرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر کسی قسم کی بدبو پائی جائے، اس لیے آپ کو حضرت زینب کے ہاں ٹھہرنے سے روکنے کی خاطر یہ تدبیر کی گئی، اور یہ کارگر ہوئی۔ جب متعدد بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْ خَلَفْتُ، یعنی اب میں ہرگز اسے نہ پیوں گا، میں نے قسم کھا لی ہے۔ دوسری روایت میں صرف فَلَنْ أَعُودَ لَهُ کے الفاظ ہیں، وَقَدْ خَلَفْتُ کا ذکر نہیں ہے۔ اور ابن عباس سے جو روایت ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردویہ نے نقل کی ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم میں اسے نہ پیوں گا۔ اکابر اہل علم نے ان دونوں قصوں میں سے اسی دوسرے قصے کو صحیح قرار دیا ہے اور پہلے قصے کو ناقابل اعتبار ٹھہرایا ہے۔ امام نسائی کہتے ہیں کہ شہد کے معاملے میں حضرت عائشہ کی حدیث نہایت صحیح ہے، اور حضرت ماریہ کو حرام کر لینے کا قصہ کسی عمدہ طریقے سے نقل نہیں ہوا ہے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں صحیح یہ ہے کہ یہ آیت ماریہ کے معاملے میں نہیں بلکہ شہد کے معاملے میں نازل ہوئی ہے۔ قاضی ابوبکر ابن العربی بھی شہد ہی کے قصے کو صحیح قرار دیتے ہیں، اور یہی رائے امام نووی اور حافظ بدر الدین عینی کی ہے۔ ابن حمام فتح القدیر میں کہتے ہیں کہ شہد کی تحریم کا قصہ صحیحین میں خود حضرت عائشہ سے مروی ہے، جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا، اس لیے یہی زیادہ قابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت شہد کو اپنے اوپر حرام کر لینے کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی بیویوں کی خوشی کی خاطر ایک حلال چیز کو حرام کر لینے کا جو فعل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صادر ہوا ہے، یہ اگرچہ آپ کے اہم ترین ذمہ دارانہ منصب کے لحاظ سے مناسب نہ تھا، لیکن یہ کوئی گناہ بھی نہ تھا کہ اس پر مواخذہ کیا جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے صرف ٹوک کر اس کی اصلاح کر دینے پر اکتفا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس لغزش کو معاف کر دیا۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 2 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔